اسرائیل میزائل حملے ناکام بنا دیے۔ تہران کے امام خمینی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سمیت شیراز اور کرج شہر میں فضائی حملے کیے۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان نے اس حوالے سے اپنے بیان میں کہا کہ ایرانی حملوں کے جواب میں کارروائی مکمل کر لی ہے۔ ایران میں طے شدہ فوجی اہداف کو نشانہ بنایا اور اسرائیل کو درپیش فوری خطرات کو دور کر دیا گیا۔ ترجمان اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ ایران نے ان حملوں کے جواب میں حملے کیے تو جواب دیا جائے گا۔ ایران نے اسرائیلی حملے پر رد عمل میں کہا کہ وہ کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ اسرائیل نے یکم اکتوبر کے ایرانی بیلسٹک میزائل حملوں کے بعد جوابی کارروائی کرتے ہوئے 26 اکتوبر کو الصبح تہران، شیراز اور کرج پر فضائی حملہ کیا۔ ایران کے سرکاری میڈیا نے تہران میں دھماکوں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ تہران اور اس کے قریبی شہر گرج میں 5 دھماکوں کی آوازیں سنی گئی۔ سعودی عرب نے ایران پر اسرائیلی حملے کی مذمت کر دی۔ سعودی عرب کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ایران پر حملہ ملکی خود مختاری اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ سعودی عرب نے کہا ہے کہ فریقین زیادہ سے زیادہ تحمل کا مظاہرہ کریں جبکہ عالمی برادری کشیدگی کم کرنے اور علاقائی تنازعات ختم کرنے کے لیے اقدامات کرے۔ اسرائیل کے حملے کے بعد ایران کی فضائی حدود کو کمرشل پروازوں کے لیے بند کر دیا گیا۔ صورتحال کے پیش نظر پاکستان ایئر ٹریفک کنٹرول پاکستانی حدود میں آنے والے فضائی ٹریفک کو سختی سے مانیٹرنگ کر رہا ہے۔ ایران کی فضائی حدود کی بندش سے پروازیں ایران کی بجائے مسقط کی فضائی حدود سے گزر رہی ہیں۔ پنڈی ٹیسٹ میں پاکستانی اسپنرز کی شاندار بولنگ کی بدولت انگلینڈ کی ٹیم دوسری اننگز میں 112 رنز پر آؤٹ ہو گئی اور پاکستان کو جیت کے لیے 36 رنز کا ہدف ملا، جو پاکستان نے 1 وکٹ کے نقصان پر پورا کر لیا۔ راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں انگلینڈ کی جانب سے دیے گئے 36 رنز کے ہدف کے تعاقب میں اننگز پاکستان سائم ایوب اور عبداللہ شفیق نے کیا، لیکن 14 کے مجموعی سکور پر سائم ایوب جیک لیچ کی گیند پر LBW ہو گئے۔ انہوں نے 8 رن سکور کیے تھے۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے پاکستان کے 30ویں چیف جسٹس کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا۔ چیف جسٹس پاکستان کی تقریب حلف برداری ایوان صدر میں ہوئی، جہاں صدر مملکت آصف زرداری نے ان سے حلف لیا۔ تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف، تینوں مسلح افواج کے سربراہان، اسپیکر قومی اسمبلی، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، وزیر اعلیٰ KP کے علی امین گنڈاپور، گورنر KP کے فیصل کریم، گورنر پنجاب سلیم حیدر اور وفاقی وزراء بھی شریک تھے۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے کہا کہ معیشت درست سمت پر گامزن ہے جبکہ مہنگائی کم اور معاشی سرگرمیاں بحال ہو رہی ہیں۔ واشنگٹن میں گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کی IMF اور عالمی سرمایہ کاروں سے ورلڈ بینک کے سالانہ اجلاسوں کے موقع پر ملاقات ہوئی۔ رات گئے PTI کی قیدیوں کی وین پر حملہ۔ پولیس کے مطابق حملہ آوروں نے PTI کے کارکنان چھڑوا لیے۔ فرار ہونے والے کارکنان کو فوری دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف نے سنجانی کے مقام پر قیدی کی وینوں پر نامعلوم افراد کے حملے کو پولیس کا ڈرامہ قرار دیتے ہوئے SHO نے ہمارے لوگوں کو بھگانے کا کہا جبکہ وہ اب بھی وہیں موجود ہیں۔ PTI سیکریٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم نے دعویٰ کیا کہ ہمارے 80 سے زائد لوگ قید وین میں تھے جنہیں عدالت نے آج رہا کیا۔ اب ان کی گرفتاری ایک اور FIR میں ڈال دی گئی ہے۔ بانی PTI عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کے کان میں انفیکشن ہو گیا۔ بشریٰ بی بی کی ترجمان مشال یوسفزئی نے ان کے کان میں انفیکشن کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ بشریٰ بی بی کے مزید ٹیسٹ ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ رہائی کے بعد بشریٰ بی بی کی کسی سے کوئی سیاسی گفتگو نہیں ہوئی۔ PTI رہنما عمر ایوب کا کہنا ہے کہ بشریٰ بی بی کو حسب بیجا میں رکھا گیا تھا لیکن اب وہ محفوظ مقام پر ہیں۔ سندھ میں روزانہ کی بنیاد پر ڈینگی، ملیریا اور چکن کونیا کے مریضوں کی تعداد میں اضافے کا انکشاف ہوا ہے۔ اس حوالے سے محکمہ صحت سندھ کے اعداد و شمار جاری کر دیے گئے، جس کے مطابق کراچی گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ڈینگی کے 18 کیسز رپورٹ ہوئے۔ فیصل آباد میں ڈاکوؤں نے پیزا ڈیلیوری بوائے کو لوٹ لیا۔ موٹر سائیکل سوار ڈاکو اسلحے کے زور پر 2 پیزے چھین کر فرار ہو گئے۔ پولیس نے پیزے چھیننے کا مقدمہ درج کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے۔ اپر جنوبی وزیرستان میں سابق سینیٹر صالح شاہ کے گھر کو دھماکے سے اڑا دیا گیا۔ نامعلوم افراد نے سابق سینیٹر صالح شاہ کے گھر کو بارودی مواد سے اڑا دیا گیا۔ دھماکے سے گھر مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ چینی ہیکرز نے امریکی صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کے فون کو نشانہ بنا ڈالا۔ امریکی میڈیا کے مطابق چینی ہیکرز نے ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے نائب امیدوار میٹ JD وینس اور ڈیموکریٹک امیدوار کیملا ہیرس کے انتخابی مہم سے وابستہ افراد کے موبائل فونز کو نشانہ بنایا ہے۔
بھارت میں ہاتھی کے ساتھ سیلفی لینے کا جنون ایک اور نوجوان کی جان لے گیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق 23 سالہ شرح کانت سترے اپنے دوستوں کے ساتھ گڈچرولی ضلع میں کیبل بچھانے کے کام کے سلسلے میں آیا تھا، جسے ہاتھی نے رون دیا۔ اور بالی ووڈ اداکارہ ودیا بالن ممبئی میں ایک تقریب کے دوران مشہور گانے آمی جے تمار پر رقص کرتے ہوئے اسٹیج پر گر گئی۔ ودیا بالن اسٹیج پر ڈانسنگ کوئن مادھوری دکشت کے ساتھ اپنی نئی فلم بھول بھلیاں 3 کے گانے آمی جے تمار پر رقص کر رہی تھی کہ اچانک لڑکھڑا کر گر گئی۔